السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کی ایپیسوڈ ڈیلے ہونے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں نے جو ہے وہ کچھ آن لائن فری کورسز جوائن کر رکھے ہیں، ان کی اسائنمنٹ وغیرہ بنانی ہوتی ہے، لیکچر اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مصروفیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ٹائم تھوڑا سا مینیج نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میں جلد مینیج کر لوں گی اور جو ہے آپ سب کے لیے ریگولر ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکوں گی۔ اگر کبھی مسنگ ہو جائے تو تھوڑا سا جو ہے وہ صبر و تحمل رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے علینا شیخ نے۔ ناول کا نام ہے آنگن کے پھول، مصنفہ ہیں امیمہ فاروق۔ قسط نمبر 6۔ ایکسکیوز می مس، وہ سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کسی کی آواز پر رکی۔ جی، سنجیدگی سے کہتے وہ مڑی تھی۔ آئی ایم ڈاکٹر شہروز، زرون کا فرینڈ، آپ کی یونی کے ہی ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ بہت دفعہ دیکھا آپ کو وہاں پر، کبھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا، ڈاکٹر شہروز نے ہاتھ بڑھاتے کہا۔ ڈاکٹر شہروز جو کافی عرصے سے الشبا سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اسے اکیلا پاتے ہی چلا آیا، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کوئی اور بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں ہر کسی سے ہاتھ نہیں ملایا کرتی شہروز، عابس نے غصے میں شہروز کا ہاتھ پکڑتے کہا جو اس نے الشبا سے ملانے کے لیے بڑھایا تھا۔ سٹیج سے ہی کچھ فاصلے پر کھڑے عابس نے شہروز کو الشبا کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا اور خود بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے شہروز کا الشبا کو شوق نظروں سے دیکھنا محسوس کر رہا تھا، اور شہروز اور الشبا کو ساتھ کھڑا دیکھ وہ احساس جو اس نے سب سے چھپائے ہوئے تھے اپنے آپ ہی ظاہر ہو گئے۔ نائس ٹو میٹ یو ڈاکٹر شہروز، جبکہ الشبا نے عابس کو ایک نظر دیکھتے ڈاکٹر شہروز سے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایک طرف عابس اس سے بات تک نہیں کرتا، بچپن سے اب تک وہ اسے صرف ٹانٹ ہی کرتا آیا تھا، پر اب وہ اس کے ہر معاملے میں کیوں بولنے لگا تھا؟ اس نے صرف عابس کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر شہروز کو جواب دیا تھا، ورنہ وہ وہاں سے ایسے ہی جانے والی تھی۔ می ٹو، کافی دن سے یونی نہیں آئی آپ، میں نے سوچا پوچھ لوں۔ ڈاکٹر شہروز نے آہستہ آواز میں عابس اور الشبا کو دیکھتے ایسے کہا جیسے وہ اتنے دنوں سے الشبا کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ ڈاکٹر شہروز کی بات سن کر الشبا کو بھی عجیب لگا، وہ اس شخص سے پہلی بار براہ راست مل رہی تھی اور وہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا تھا، پر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی عابس بول پڑا۔ شادی کی وجہ سے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ بھی نہیں آئی۔ الشبا تم جاؤ سب کے پاس، عابس نے ماتھے پر بل لاتے الشبا کے کہنے سے پہلے ہی جواب دیا تھا اور ساتھ ہی الشبا کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ اسے کس بات کا غصہ آ رہا تھا؟ شہروز کے ساتھ ساتھ الشبا کے لیے بھی سمجھنا مشکل تھا۔ شہروز اور اس کی فیملی کو اگر فیملی ایونٹ پر بلایا تھا تو میرا خیال ہے اسے یہ بھی سکھا دیتا کہ فیملی ایونٹ اٹینڈ کیسے کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکل کر زارون کے پاس گیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے جا کر کہا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ اسے اس قدر طیش میں دیکھ زارون نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ الشبا سے بلا وجہ فری ہو رہا تھا وہ۔ اب کیا کوئی بھی آدمی اٹھ کر ہمارے گھر کی لڑکیوں سے فلرٹ کرے گا؟ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے عابس نے زارون کا بازو چھوڑا تھا اور ایک ہاتھ سے ماتھا مسلا تھا۔ دیکھ زارون، شہروز اچھا لڑکا ہے، میرا بھی دوست ہے، پر وہ اس قابل نہیں کہ فیملی ایونٹ میں بلایا جائے۔ شہروز الشبا سے فلرٹ نہیں کر رہا عابس، وہ سیریس ہے الشبا کے لیے۔ زارا کی شادی کے بعد وہ پرپوزل لانا چاہتا ہے، میں تجھے بتانا چاہ رہا تھا اس دن تاکہ اگر تو الشبا کے لیے کوئی فیلنگ رکھتا ہے تو میں شہروز کو منع کر دوں، پر تیرے جواب کے بعد میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ زارا کی شادی کے بعد وہ چاہے تو اپنا پرپوزل بھیج سکتا ہے۔ ہلکی آواز اور ٹھنڈے ڈھار لہجے میں زارون نے عابس سے نظریں چراتے کہا تھا۔ اور پیروں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں عابس نے آج جانا تھا۔ تو ایسا کیسے کر سکتا ہے زارون؟ تجھے تو سب پتا تھا نا، تو نے کیوں کیا آخر یہ؟ تو سب جانتا تھا نا تو؟ بے یقینی سے کہتے وہ چند قدم پیچھے ہوا تھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور وہ بغیر پیچھے دیکھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ زارون نے سر جھٹکتے نور کو دیکھا تھا جو اشارے میں اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، جبکہ زارون نے دور سے ہی اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی جو نور کے ساتھ ساتھ پلوشے کے ساتھ کھڑی صباح نے بھی دیکھی تھی۔ زارا کی رخصتی خیر خیریت سے سر انجام پائی تھی، پر زیتون محل کے مکین بہت سی کہانیاں بن رہے تھے جو جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں الجھتی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر جب زیتون محل میں سناٹوں کا راج تھا تو کوئی اپنے دل کی آگ دنیا کی آگ سے بجھانے کی کوششوں میں تھا۔ بلیک شرٹ پر بلیک ہی پینٹ پہنے، بکھرے ہوئے بال اور بے ترتیب سا انداز لیے عابس نعمان اپنی پچھلی زندگی کے گزرے ماہ و سال کو سوچ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ الشبا اسے پسند نہیں تھی، بس وہ اس وقت ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ الشبا کو اپنے انتظار میں نہیں بٹھانا چاہتا تھا، اور اس کی سوچ کے مطابق تو الشبا کو حاصل کرنا بہت آسان ٹاسک تھا۔ وہ جب چاہتا اسے حاصل کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی تھی۔
پھر آخر کیوں وہ بدل گئی یکدم؟ اس کی آنکھوں میں عابس نعمان کی محبت کی چمک ماند پڑ گئی۔ کیا اس کا رویہ اتنا برا تھا کہ وہ اسے بھول جاتی؟ کہ اس نے خود کو الشبہ سے وقتی طور پر بچانے کے لیے جو راستہ چنا تھا، اس راستے نے اسے ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیا تھا؟ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا کہ کسی نے بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لی اور بجھا کر چھت کی ریلنگ سے باہر پھینک دی۔ وہ چونکا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ زارون آرام سے اس کے برابر میں کھڑا چھت کی ریلنگ سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سب کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جب تیرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجنوں کیوں بنا پھر رہا ہے؟ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے زارا کی شادی ختم ہوئے، اور تو سب سے ایسے چھپ رہا ہے جیسے زارا کی نہیں تیری رخصتی کر دی گئی ہو۔ آخر کیوں تو سب کو پریشان کر رہا ہے عابس؟ سنبل چاچی بھی کافی پریشان ہے تجھے لے کر۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے پوچھوں آخر تجھے کیا ہوا ہے جو تو نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، گھر لیٹ آنے لگا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، کمرے میں بند رہتا ہے، اور اب یہ نشے شروع کر دیے ہیں۔ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس نے عابس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا تھا جو نیچے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو ہے اس سب کی وجہ زارون، صرف اور صرف تو۔ تپتی ہوئی آنکھوں سے زارون کو دیکھتے اس نے کہا تھا، تو جانتا تھا سب، اس لیے آیا تھا نا اس دن؟ تجھے سب پتا تھا، آخر تیری نظروں سے کوئی بات کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو صرف مجھے یہ جتانا چاہتا تھا کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہاں ہمدردی جتانے کیوں آیا ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے، اس سے پہلے میں… ریلنگ پر زور سے ہاتھ مارتے اس نے اپنا غصہ کم کرنا چاہا تھا۔ غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں کچھ ابھر گئی تھی۔ تو نے کیا مجھے نجومی سمجھا ہوا ہے جو کب سے ایک ہی راگ الاپ رہا ہے؟ تجھے سب پتا تھا، تجھے سب پتا تھا، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں کیا رات میں بیٹھ کر دلوں کو جاننے کے منتر پڑھتا ہوں؟ مجھے شک تھا اس لیے تجھ سے پوچھا تھا، پر جناب نے کیا کہا تھا؟ میں کچھ نہیں سوچتا، اگر کچھ ہے بھی تو مجھے اس میں شامل مت کر، دوبارہ یہ نام بھی میرے سامنے نہیں لینا، وغیرہ وغیرہ۔ زارون نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تو کیا کرتا میں؟ ہاں، اس کی عزت بہت اہمیت رکھتی ہے میرے لیے، میں اس طرح سے یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اسے اگنور بھی اسی لیے کرتا تھا کہ اگر وہ سامنے ہو تو میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں۔ آخر کوئی کیوں نہیں سمجھا، نہ تو اور نہ ہی وہ؟ کیا چاہتے تھے تم لوگ، کہ میں ٹین ایجر لڑکوں کی طرح کرنچ حرکتیں کرتا؟ تھکے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے ضبط کیا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا زارون کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ نہ کرتا تو کوئی کرنچ حرکت، پر کم سے کم اپنا رویہ ہی بہتر رکھتا اس کے ساتھ۔ اب تیر کمان میں سے نکل چکا ہے، سنبل چاچی سے بات کر تاکہ وہ رشتہ بھیجے تیرا وہاں، ورنہ تو سگریٹ ہی پھونکتے رہنا، لڑکی کوئی اور لے جائے گا۔ اور اگلے ہفتے میری منگنی ہے، امید ہے اپنا چہرہ مبارک درست کر کے آپ میری منگنی کی تیاریاں کروائیں گے۔ زارون کہتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بڑھا، کیونکہ عابس خونخوار چہرہ لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میری ساری کشتیاں جلا کر تجھے اپنی منگنی کی پڑی ہے، بے غیرت انسان! اللہ کرے وہ صبا تیرا جینا حرام کر دے۔ اس کو بھاگتا دیکھ عابس نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکتے کہا، جہاں سے زارون کی پھر آواز آئی، اگر تو بد دعائیں نہیں بھی دے گا تب بھی اس نے میرا جینا حرام ہی کر دینا ہے۔ میں پوری تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں اس جنگ میں، البتہ ابھی ایک کشتی بچی ہے، اس سے پہلے وہ والی بھی ڈوب جائے، سنبل چاچی سے بات کر لے۔ ہاں، اتنا آسان ہے نا یہ سب؟ عابس بڑبڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، فی الحال وہ تازہ ہوا کھانے وہیں کھڑا رہنا چاہتا تھا۔ زرار کی کیا حال ہے روبی؟ جب سے گیا ہے چاچا کے وہاں پلٹ کر آیا ہی نہیں۔ سنبل بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے روبینہ بیگم سے پوچھا، جو کیبنٹ میں نہ جانے کیا کھنگال رہی تھی۔ ہاں، کہہ کر تو گیا تھا کہ آئے گا واپس، بس کچھ دن اور ہیں، اب تو ویسے ہی کراچی پوسٹنگ ہو گئی ہے اس کی، پھر تو گھر بھی مل جائے گا تو وہیں رہے گا۔ اچھا، کچھ کھینچ کر کہتے سنبل بیگم نے پھر سوال کیا، ویسے بڑا ہی پیارا بچہ ہے، کوئی لڑکی وڑکی نہیں دیکھی تیری بھابھی نے اس کے لیے؟ اب کی بار چھری والا ہاتھ گال پر ٹکا کر پوچھا، اور روبی بیگم کے کیبنٹ میں کھنگالتے ہوئے ہاتھ کچھ رکے، پھر موڑ کر کمر پر دونوں ہاتھ دھرتے افسوس بھری نظروں سے سنبل بیگم کو دیکھتے دائیں بائیں سر ہلایا اور کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمارے وہاں بچے شادی کے معاملے میں آزاد ہوتے ہیں، جب چاہے گا اور جس سے چاہے گا اسی سے کر لے گا۔ لفظوں پر زور دے کر کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی، جبکہ برتن دھوتی فیروزہ بیگم کی دھیمی دھیمی ہنسی سنبل بیگم بآسانی سن رہی تھی۔ زارا کی کیا حال ہے فیروزہ؟ بات ہوئی تیری آج؟ کل بھی اس موئی نور کو کہا کہ فون ملا ذرا پوچھوں تو حال چال، پر اب وہ بات کہاں یہاں کے بچوں میں بھاگ گئی کہیں۔ مجھے فکر تھی بچے کی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، پھر پلوشے بھی تو یہاں آئی بیٹھی ہے، خدا نہ کرے کوئی انہونی نہ ہو، ایک بہن تو ویسے ہی گھر آئی بیٹھی ہے، پر یہاں کسی کو پرواہ کہاں ہے۔ اللہ بخشے میری اماں کو جب تک زندہ تھی کسی کی مجال نہیں تھی شیربانوں کو انکار کرنے کی۔ وہ فریج میں سے پان نکالتے بغیر رکے بولتی ہی جا رہی تھی کہ فیروزہ بیگم بیچ میں بول پڑی، فکر نہیں کرے پھوپھی جان، زارا اللہ کے کرم سے بہت خوش ہے، 1-2 دن میں آئے گی رہنے کے لیے، پھر زارون کی منگنی تک یہیں رہے گی۔ فیروزہ بیگم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ البتہ شیربانو پھوپھی جان پان لیے تخت پر جا بیٹھی تھی، جہاں احمد بیٹھا موبائل میں کارٹون دیکھ رہا تھا۔ اب بھلا کوئی پوچھے ایسے کوئی طلاقیں ہوتی ہیں؟ ننھے ننھے بچے ہیں پلوشے کے،
ابھی باپ اور بھائی جوش میں فیصلہ کر رہے ہیں، بعد میں کون پالے گا انہیں؟ زارون کی آج منگنی ہو رہی ہے، کل کو شادی ہوگی، اس کے بعد وہ اٹھا پائے گا بہن اور اس کے بچوں کا بوجھ؟ شہزاد کو اللہ لمبی عمر دے، پر اب جوان جہان جان تو ہے نہیں جو اتنی بڑی ذمہ داری لینے جا رہا ہے۔ کھیل سمجھ رہے ہیں طلاق کو؟ بڑبڑاتے ہوئے شیر بانو پھوپھی جان اور بھی کچھ کہتی کہ نور غصے میں وہاں آئی اور احمد کو اٹھا کر اندر دادا جان کے کمرے میں لے گئی تھی۔ البتہ فیروزہ بیگم کچن میں سر جھکائے برتن دھو رہی تھی اور سنبل بیگم غصے سے لال ہوئی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ دادا جان گھر پر نہیں تھے اور کمرے میں موجود دادی جان پلوشے کو تسلیاں دے رہی تھی کہ شیر بانو کی تو عادت ہے، تو اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ احمد کو کمرے میں چھوڑ کر نور واپس باہر آئی تھی۔ چہرہ ضبط کی شدت سے لال تھا اور اس نے آخر وہ ہمت کر ہی لی جو 1 مہینے سے کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ شیر بانو پھوپھی جان کی وجہ سے خاندان میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی، جس سے سب واقعی میں پریشان تھے، پر انہیں کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ ہمارے گھر کے بڑوں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ یہاں سبھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں شیر بانو دادی، پر میں چاہتی ہوں آپ بھی ایسا ہی کریں، عزت کے بدلے عزت دیں۔ آئندہ میں امید کروں گی کہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گی جس سے اس گھر کے کسی بھی فرد کو تکلیف ہو، خاص کر بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ احمد بہت مشکل سے نارمل ہوا ہے، آپ کی باتیں اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کرتی ہیں۔ باقی آپ بڑی ہیں، خود ہی بہت سمجھدار ہیں، بجائے میری بات کا برا ماننے کے میں امید کروں گی آپ میری بات سمجھیں گی۔ مٹھیاں بھینچتے لال چہرے کے ساتھ آنسو ضبط کرتے اس نے بہت مشکل سے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بات مکمل کی تھی اور سیڑھیاں عبور کرتی اپنی کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ کچن کے دروازے پر سنبل بیگم کے چہرے پر ایک طرح کی خوشی اور فیروزہ بیگم کا چہرہ ویران تھا۔ ان کی بیٹی کو اس سے زیادہ بھی سننا اور سہنا پڑ سکتا تھا۔ آخر کب تک زیتون محل کے مکین پلوشے کی ڈھال بنیں گے؟ دادا جان کے کمرے میں موجود پلوشے جسے دادی جان سینے سے لگائے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو اب تیزی سے گرنے لگے تھے۔ عائشہ منہ کھولے سیڑھیاں عبور کرتی نور کو دیکھ رہی تھی، البتہ عبیر اور فلک احمد کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شام ہوتے ہی شیر بانو پھوپھی نے نور کے جواب پر الگ ہی واویلا کھڑا کر دیا تھا۔ دادا جان کے آنے کے بعد انہوں نے ایک کی 4 کر کے انہیں سنائی تھی اور اپنے نہ رکنے والے آنسو اور ناک دوپٹے سے پوंچھتی جا رہی تھی۔ جب تک تیری سرکش پوتی مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتی قاسم مراد علی، میں نہیں رکوں گی یہاں۔ آج ہی میری ٹکٹ کروا، میں آج ہی واپس جاؤں گی حیدرآباد۔ دوپٹے سے ناک رگڑتے انہوں نے کہا تھا۔ یار انہوں نے اپنے دوپٹے کو ناک صاف کرنے کا آلہ ہی سمجھ لیا ہے، کتنی گندگی مچائی ہوئی ہے۔ ادیم نے اب کے بار بار دوپٹے سے ناک صاف کرنے پر فلک کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ تو اپنے ہی خیال میں گم تھی۔ ادیم کے کہنے پر اچانک چونکی اور گردن گھما کر اسے دیکھ اپنا چشمہ درست کیا جو اس کی چونک جانے سے اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ تو آپ اپنا منہ صاف کر لیجئے اس سے، پھر وہ آپ کے منہ صاف کرنے کا آلہ بن جائے گا۔ ناک چڑھاتے اس نے ادیم سے کہا۔ تمہارے دوپٹے کو بناؤں گا میں اپنا منہ صاف کرنے کا آلہ، ادیم نے بھی ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ چپ کرو دونوں، آواز نہیں آ رہی مجھے ٹھیک سے۔ عائشہ جو اپنے کان اور آنکھیں کھڑکی پر جمائے کھڑی تھی دونوں کو نان سٹاپ بولتا ہوا دیکھ غصے میں بولی۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ عبیر جو احمد کو گود میں لیے گھوم رہی تھی سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ نور سے معافی منگوانے کا کہہ رہی ہیں، اور کیا کہیں گی؟ عائشہ نے دونوں ہاتھ جھاڑتے کہا جیسے کوئی مار کا سر کر لیا ہو، اور کھڑکی پر سے ہٹی تھی جہاں سے اب فلک اور ادیم اندر جھانک رہے تھے۔ ویسے بھی وہ زیتون محل کی آفیشل جاسوس تھی۔ نور نے تو اتنے مہذب الفاظ استعمال کیے تھے، یہاں تو سبا بازی کو ہونا چاہیے تھا، لگ پتہ جانا تھا شیر بانو دادو کو۔ ادیم کی سیانی ہنسی ہنستا بولا تھا۔ کیوں یہاں رش لگایا ہوا ہے سب نے؟ آبس کی آواز پر سب سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے اشاروں میں پوچھنے لگے کہ بتائیں یا نہیں۔ ویسے بھی آج مہینے بعد وہ کمرے سے نکلا تھا، سب کے بیچ آیا تھا۔ آخرکار عائشہ نے شروع سے آخر تک سب اسے بتا ہی دیا، جس پر وہ سر ہلاتا وہیں آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگا۔ جو بھی ہو یہ سب دلچسپ تھا۔ نور کہاں ہے؟ پلوشے نے عبیر سے پوچھا۔ اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں ہے جب سے، عبیر نے جواب دیا، جس پر پلوشے سر ہلاتے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شیر بانو پھوپھی کو کہہ تو آئی تھی پر دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہینڈ فری کان میں گھسائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ پلوشے اندر آئی۔ کہاں غائب ہو صبح سے؟ جب اتنا ڈر لگتا ہے تو اتنی چوڑی کیوں بنی تھی اس وقت؟ پلوشے نے اس کے لال شرمندہ سے چہرے کو دیکھ کر کہا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ بہت غصے میں ہیں کیا؟ دادا جان بھی ناراض ہیں کیا؟ بچوں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کا منہ نوچ لوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ کی جگہ میں یا ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو اسے بھی یہ سب برداشت کرنا پڑتا۔ میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر روؤں اور ساری دنیا سے پوچھوں کہ صحیح ہو یا غلط، برداشت صرف عورت کیوں کرے؟ اسے قربانی کا بکرا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے کبھی تم میں سے کسی کے ساتھ کچھ برا ہو، اور دادا جان یا کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے، بلکہ روبی چاچی اور سنبل چاچی تو بہت خوش ہیں۔ چلو اسی بات پر دونوں کا ایکا تو ہوا، ورنہ کافی عرصے سے ایک دوسرے سے چڑی ہوئی تھیں دونوں۔ پر نور ادھر میری طرف دیکھو اور ایک بات ذہن نشین کر لو، میں نے خود کو لوگوں کی ان باتوں کے لیے تیار کر لیا ہے۔
تم میرے لیے لڑنا بند کر دو۔ کب تک اور کس کس سے لڑو گی میری جان؟ ہمیشہ تک، اور ہر اس شخص سے لڑوں گی جو آپ کے بارے میں غلط بیانی کرے گا، منہ پھلا کر کہا تھا۔ اچھا پھر یہاں ڈری کیوں بیٹھی ہو؟ چلو دادا جان بلا رہے ہیں تمہیں، پلوشیہ نے ہنسی روکتے کہا۔ ابھی تو آپ نے کہا کوئی ناراض نہیں، پھر کیوں بلا رہے ہیں؟ نور نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا۔ نیچے چلو، خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ پلوشیہ کندھے اچکاتے نیچے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں تقریباً گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ نور نے گہری سانس لی اور اندر قدم رکھا۔ دادا جان نے اسے اپنے پاس بلایا جہاں ان کے برابر میں ہی شیر بانو دادی بیٹھی تھی۔ پھر نور سے معافی مانگنے کا کہا۔ وہ خود بہن کے مزاج کی وجہ سے مجبور تھے، ورنہ جانتے تھے نور نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا۔ نور نے اپنی پانی سے بھری آنکھوں سے ایک شکوہ کنہ نظر دادا جان اور اپنے بابا پر ڈالی اور پھر کہا، آئی ایم سوری شیر بانو دادی، اگر آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگی، کیونکہ معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں جاتا، پر آپ کو پتہ ہے میری امی نے ہمیشہ مجھے ایک سیکھ دی ہے۔ روبی بیگم کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہنا شروع ہوئی، کوئی آپ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہمیشہ اس سے نرمی سے بات کرنا، اپنے چھوٹوں کی دل آزاری مت کرنا، انہیں سیکھ دینا، جج مت کرنا، کیونکہ ہمارے بڑوں کو بعض دفعہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کا کہا ایک جملہ ان سے چھوٹوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بڑے ہمیں اپنی باتوں سے ایسی چوٹ دے دیتے ہیں جو دل پر جا لگتی ہے اور دل سے سیدھا روح کو چھلنی کر دیتی ہے، پر افسوس صرف یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں وہ کرتے کیا ہیں۔ آپ جب پلوشے بجوں کے بارے میں اس طرح سے کہتی ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ فیروزہ تائی دل ہی دل میں کتنا روتی ہیں۔ اس گھر کا ہر فرد اس وقت اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لینا چاہتا ہے کیونکہ آپ بڑی ہیں، آپ کا مزاج مختلف ہے، پر اس وقت ہر کوئی اپنی برداشت آزما رہا ہوتا ہے۔ پر جب آپ نے احمد کے سامنے وہ باتیں کی اور پلوشے بجوں کی آنکھ سے آنسو گرا تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، پر اگر آپ عمر اور رشتے میں ہم سے بڑی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کسی کی دل آزاری کرنے کا، کسی کی ذات کے پرخچے اڑا دینے کا، یا ان کی کسی ایک بات کو پکڑ کر انہیں اسی بات پر جج کرنے کا۔ بس بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے، اگر آپ عمر میں کسی سے بڑے ہیں تو اسے کچھ بھی کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، پر اگر وہی شخص آپ کو اسی طرح جواب دے تو وہ بد لحاظ اور پتہ نہیں کیا کیا کہلایا جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ واقعی میں چاہتی ہیں کہ آپ کے چھوٹے آپ کا ادب کریں، آپ کو عزت دیں، تو پہلے آپ کو بھی یہ دینا ہوگا، اور اگر کچھ نہیں تو کم سے کم ان کی عزت نفس کا ہی خیال کر لیں، کیونکہ دور بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے۔ اگر آپ اب بھی یہی سوچتی ہیں کہ آپ خود سے چھوٹوں کو جو مرضی کہیں گی اور وہ پھر بھی آپ کی عزت کریں گے تو شاید آپ نے اس دور کو جانا نہیں۔ میری کسی بھی بات کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں، پر اب ہمارے بڑوں کو یہ جاننا ہوگا کہ کبھی کبھی ان کا ایک جملہ کسی کی پوری زندگی پر اثر دکھا سکتا ہے۔ اپنے سے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، ان کی اصلاح کریں، دل آزاری نہیں۔ سر جھکا کر نور نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ زبیر صاحب نے اسے شفقت سے دیکھا تھا، ان جیسا ہی تو انداز تھا اس کا۔ اس نے ان کو وہ سب باتیں سکھا دی تھی جو وہ کبھی کہہ نہیں پائے، بس ہمیشہ سوچتے رہے۔ روبی بیگم لاکھ ماڈرن سہی، پر انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ وہ فیروزہ بیگم اور سنبل بیگم سے اس معاملے میں ہمیشہ آگے رہی تھی۔ شیر بانو پھوپھی جان کو اندر ہی اندر اس کی باتوں نے بے حد متاثر کیا تھا، پر وہ کیا کرتی، یہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے ان کی بیٹی کا حق چھینا تھا۔ اگر زبیر صاحب بضد ہو کر روبی بیگم سے شادی نہیں کرتے تو آج یہاں ان کی اپنی بیٹی ہوتی۔ انہیں شروع سے ہی روبی بیگم پسند نہیں تھی۔ روبی بیگم خاندان میں ویسے ہی بہت کم لوگوں کو پسند تھی، پر آج دل ہی دل میں انہوں نے روبی بیگم کی پرورش کو خوب سراہا تھا، پر بظاہر وہ ناراض ہی تھی۔ ازبان بھائی، آپ کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی ہے، ہمیں ٹریٹ تو دے دیں یار، اذان نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ازبان کو کہا۔ بہت جلد دے دوں گا، فی الحال بزی ہوں یار، ازبان نے نرمی سے کہا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ازبان بھائی، پرسوں نور اور عائشہ آ رہی ہیں، جب دے دیجیے گا، ویسے ہی وہ لوگ آئیں گی تو کہیں باہر تو لے جانا پڑے گا، ایک خرچے میں دو کام نمٹ جائیں گے، ہادیہ نے باتوں باتوں میں اسے اطلاع دی۔ ڈن۔ لیپ ٹاپ پر نظریں گاڑے اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، پر دل کے ایک کونے میں گھنٹیاں ضرور بجی تھیں۔ ہادیہ، الشبہ اور اذان ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ ویسے اتنا ٹھنڈا ری ایکشن بنتا نہیں تھا، اذان نے منہ پر ہاتھ رکھتے شرارت سے کہا، جبکہ ہادیہ اور الشبہ ہلکی ہلکی آواز میں ہنسنے لگی۔ ازبان نے ایک نظر اپنے بہن بھائیوں کے ہنستے ہوئے چہرے اور شرارت سے بھری آنکھوں میں دیکھا اور اپنی مسکراہٹ چھپاتے نفی میں سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر اس کے گھر میں سبھی اندر اندر اس کی نور کو لے کر پسندیدگی کے بارے میں جانتے تھے۔ تمہارے مسئلے کا کیا بنا؟ ہادیہ نے الشبہ سے کہا، جو ازبان کے جانے کے بعد ٹی وی آن کیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، چہرہ پہلے سے کافی مرجھایا ہوا تھا۔ کون سے مسئلے کا؟ لاپرواہی سے چینل بدلتے اس نے کہا، یہ جو تم سب کے سامنے نارمل ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہو نا الشبہ، اسے میرے سامنے تو نہ ہی کرو۔ ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھینتے ہادیہ نے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کہا۔ غصے میں اس کا منہ خود ہی پھول جاتا اور اس وقت وہ کسی معصوم بچے کی طرح دکھتی تھی۔
ہم کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے ہادیہ؟ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ کشن گود میں رکھے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے نم آنکھوں سے کہا۔ شکل دیکھی ہے اپنی تم نے؟ کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے رو دو گی۔ اور عابس بھائی کو تو فی الحال چھوڑو، یہ ڈاکٹر شہروز کا کیا معاملہ؟ وہ کیوں تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں نور کو بھی بتا چکی ہوں اور تمہیں بھی کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی یہ کیا معاملہ ہے۔ میں تو ان سے پہلی بار ملی ہی زارا باجی کی رخصتی میں تھی۔ اب تم لوگ اس بات کو زیادہ نہ بڑھاؤ پلیز، آخر میں اس کی طرف دیکھتے التجا کی تھی۔ فی الحال تو میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، پر جب نور آئے گی تو ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، آئی سمجھ میری بے وقوف بہن؟ ہادیہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے تھپکی دی تھی۔ کیا بات کرنے سے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر لوگوں کے کیوں نہیں ہوتے؟ اور اگر نہیں تو کیا فائدہ اگر میں ساری زندگی بھی اس شخص کے لیے روتی تڑپتی رہوں؟ ہادیہ کے گلے لگے اس نے صرف سوچا تھا۔ تائی اماں زارا باجی آئی ہیں، عبیر نے کچن میں کام کرتی فیروزہ بیگم کو کہا۔ اچھا، اکیلی آئی ہے یا احمر ساتھ آیا ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ صاف کرتے پوچھا۔ احمر بھائی باہر سے چھوڑ کر چلے گئے، اندر نہیں آئے، عبیر نے جلد بازی میں کہا اور باہر چلی گئی۔ زارا دادی جان سمیت فیروزہ بیگم، روبی بیگم، سنبل بیگم اور پلوشے کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی، جبکہ ساری لڑکیاں تخت کے ارد گرد چیئر لگا کر بیٹھی تھیں۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی اسے اپنے سسرال سے بہت سی شکایتیں ہونے لگی تھی، جسے وہ پورا زور لگا کر سنا رہی تھی، اور فیروزہ بیگم کو بات بات پر یہی ایک جملہ کہتی، آپ کی بہن میں آخر کیا دکھا آپ کو امی؟ وہ تو ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں جیسے میں ان کی بہو نہیں سوتن ہوں جو ان کا بیٹا لے اڑوں گی۔ پر سب کا ایک ہی جواب تھا، شادی کے شروع کے دنوں میں برداشت کرنا پڑتا ہے، تم بھی برداشت سے کام لو۔ اور پھر باقی سبھی بجائے اسے سمجھانے کے یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے، اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی اسے صبر اور برداشت کی تلقین کرنے میں لگے تھے، جو دور بیٹھے قاسم مراد علی کافی دیر سے سن رہے تھے۔ آخرکار شام میں آنگن میں تخت پر شام کی چائے دینے جب زارا ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ انہیں وہ واقعی بہت بجھی بجھی لگی، ورنہ زارا تو شور شرابہ ڈالے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا بات ہے، لڑ کر آئی ہے؟ دادا جان نے اسے اپنے پاس بٹھاتے کہا۔ جی، سر جھکائے شرمندگی سے سچ کہتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ احمر سے یا اپنی ساس سے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے انہوں نے کہا۔ اپنی ساس کی وجہ سے احمر سے، منہ کے زاویے بگاڑتے پھر کہا، اور تخت پر دونوں پیر اونچے کر کے بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے دادا، خالہ کا اتنا تلخ رویہ ہے میرے ساتھ، میرے بنائے گئے کھانے میں 100 نقص نکالتی ہیں، ہر وقت کہتی رہتی ہیں میں پھوہڑ ہوں، اور جب میں نے احمر سے کہا تو کہتے ہیں تم کچھ کرتی ہوگی اس لیے ہی کہتی ہیں، اور ان کا مزاج ہی ایسا ہے، عادت ڈال لو، اور میں آئندہ انہیں کوئی شکایت نہ کروں۔ آپ بتائیں اب کیا میں کانوں میں روئی ٹھونس لوں؟ خالہ واقعی میں بڑی تلخ قسم کی عورت ہے، میرا خون جلتا ہے جب وہ کوئی ایسی بات کرتی ہیں۔ صحیح ساس بن کر دکھایا ہے خالہ نے، پہلے تو بڑا کہتی تھی زارا میری بیٹی ہے وغیرہ وغیرہ، جبکہ میں ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرتی، پر پھر بھی آخر کب تک برداشت کروں گی؟ ان سے بات کرتے ہوئے بھی الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، ہاں لفظ میٹھا کہو نہیں تو شوگر لیول گر جاتا ہے ان کا۔ اس کے بجھے چہرے کو دیکھ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس وقت وہ گہرے رنج میں ہے۔ میٹھے الفاظ تیکھے لہجے پر پردہ نہیں ڈال پاتے بچے، لہجہ میٹھا کر لے پر تیکھے الفاظ بھی اثر نہیں دکھائیں گے۔ وہ تمہاری ساس ہے، اسے ساس ہی سمجھو۔ اور یہ بھلا کس نے کہہ دیا کہ ساس بہو کا رشتہ برا ہی ہوتا ہے؟ تم انہیں یہ بتاؤ کہ تم زارا شہزاد ایک اچھی لڑکی، ایک اچھی بہو ہو، ایک نہ ایک دن تمہارا صبر انہیں منوا ہی لے گا، کیونکہ تمہاری ساس ایک اچھی عورت ہے، اسے بس عورت ہی سمجھو، اپنی راہ کا کانٹا نہیں۔ دادا ساس کو تو برداشت کر لوں، پر احمر، انہیں تو احمر اور میرا کہیں ایک ساتھ جانا بھی پسند نہیں۔ اب کیا اس گھر میں صرف ایک احمر بھی میرے نہیں ہو سکتے کیا؟ منہ پھلائے بھری ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھتے شکوہ کیا تھا۔ وہ پوتی تھی ان کی، ان کے جگر کا ٹکڑا، اس کے ایسے کہنے پر ان کا اپنا دل بھر آیا تھا، پر اس وقت اسے حوصلے کی ضرورت تھی، وہ اسے وہی دینا چاہتے تھے۔ گھر عورت بساتی ہے میری بچی، اور احمر صرف تمہارا ہے، پر اس کے لیے تم نہیں ہو۔ محض 1 مہینے کا ساتھ سالوں کے ساتھ پر بھاری بھلا کیسے پڑ سکتا ہے؟ پر ایک بات تمہیں سمجھنی پڑے گی، اس پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس کے گھر والوں کا بھی ہے، اور پھر وہ تو ہے بھی اپنے گھر کا سب سے چھوٹا، اوپر سے اکلوتا بیٹا، اس لیے اس کی ماں اور بہنوں کا لگاؤ اس سے کچھ زیادہ ہے۔ تمہاری خالہ تمہاری ساس نہیں بن رہی میری بچی، در حقیقت وہ تم سے ڈر رہی ہیں، انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں تم ان سے ان کی عمر بھر کی جمع پونجی، ان کا اکلوتا سپوت چھین نہ لو۔ پر دادا میں ان سے کیا چھینوں گی؟ آپ نہیں جانتے احمر اپنی امی کا چمچہ ہے، اسے ان کے علاوہ کوئی اور دکھتا ہی نہیں۔ تو پھر تم بھی ان کی چمچی بن جاؤ، اب کی بار انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دادا آپ بھی بس مجھے ہی کہے جا رہے ہیں، امی بھی بس مجھے ہی کہہ رہی ہیں، اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ احمر مجھے سنے، میرے ساتھ وقت گزارے بجائے اپنی امی اور بہنوں کے، تو کیا غلط ہے؟ غلط کچھ نہیں ہے، پر تم ایک گھر میں جاتے ہی سب بدلنا چاہ رہی ہو۔ یہ بدلاؤ منٹوں یا گھنٹوں میں نہیں لایا جاتا، عورت کو بہت صبر سے انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ گھر عورتوں کے صبر سے ہی تو بستے ہیں۔
جس دن عورت صبر کرنا چھوڑ دے گھر ٹوٹ جایا کریں گے۔ پر افسوس یہ ہے عورت ہی عورت کے لیے یہ راستہ مشکل بنا دیتی۔ جس دن اس دنیا کی تمام عورتیں ایک دوسرے کا امتحان لینا چھوڑ دیں گی، آدھی سے زیادہ دنیا نے تبھی خوش ہو جانا ہے۔ اور تمہاری ساس یا احمد برے نہیں ہیں، بس وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اب یہ تم پر ہے، تم کیسے اپنے رویے اور عمل سے ان کا دل جیت لیتی ہو۔ عورت دل جیتنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے زارا، چاہے تو منٹوں میں دل جیت سکتی ہے، چاہے تو صدیاں نفرتوں میں صرف کر دیتی ہے۔ اب تم انہیں یہ بتاؤ، تم زارا شہزاد قاسم مراد علی کی پوتی ایک اچھی بیوی اور اچھی بہو ہو۔ احمد سے شکایتیں کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ایسے وہ تم سے بدظن ہو جائے گا۔ شکایتیں کر کے دیکھ چکی، اب صبر کر کے دیکھو۔ احمد کو اپنی آنکھ سے سب دیکھنے دو اور اپنی طرف سے اس کے گھر کے لوگوں کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرو۔ میں کوشش کروں گی دادا، ہلکی سی مسکان چہرے پر سجاتے نئے عزم کے ساتھ اس نے کہا۔ کوئی بھی بات ہو اپنے دادا سے کرنا، میں تیری ماں نہیں جو ڈانٹ پھٹکار کر تجھے چپ کروا دوں۔ میں تیرے دل کی ہر بات سنوں گا۔ دل کا بوجھ صحیح انسان کے ساتھ بانٹ لینے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے انہوں نے کہا، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں دادا جان؟ ان کے گلے لگتے وہ کچھ دیر ان کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ گئی تھی۔ آنگن کو دیکھتے دونوں دادا پوتی کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ آخر یہ بیٹیاں اتنی جلدی سر جھکائے اپنا آنگن کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ پر بیٹیاں سرکش بھی بھلا کسے اچھی لگتی ہیں؟ شاید یہی زمانے کی ریت ہے۔ عدیم بھائی لے جائیں نا بک سٹور تک، عبیر نے منت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا، جو لوگ دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا انہیں بہت ثواب ملتا ہے۔ اب کی بار فلک نے معصومیت سے کہا تھا۔ الحمدللہ بچپن سے ہی ثواب کما رہا ہوں۔ ابھی ایک چھوٹے بچے کی چپس کھانے میں مدد کی ہے۔ پگلے کے آنسو نکل آئے خوشی کے مارے۔ ادیم نے فلک کو دیکھتے اسی کے انداز میں آنکھیں پٹ پٹاتے شوخی سے کہا، یا خدا یہ کن معصوموں کی بد دعاؤں اکٹھا کر رہا ہے بے شرم۔ شرم نام کی کوئی چیز بچی ہے یا وہ بھی بیچ آئے ہو؟ سنبل بیگم ہمیشہ کی طرح غلط وقت پر صحیح جگہ پہنچ چکی تھی اور اپنی چپل دور سے ادیم پر پھینکی تھی جو اس کے کندھے پر جا لگی تھی۔ امی مذاق کر رہا تھا سچ میں۔ وہ فوراً صوفے سے کھڑا ہوا تھا اور لاؤنج میں داخل ہوتی پلوشے کے پیچھے چھپا تھا۔ تیرے مذاق تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں بچے، بہت شوق ہے نا تجھے نیکیاں کمانے کا، ماں کی جوتی کھانے کا بھی بڑا ہی ثواب ہے۔ ہٹ جا پلوشے اس کے آگے سے، میں اس کی ثواب کمانے میں مدد کروں۔ سنبل بیگم نے دوسری چپل ہاتھ میں لیتے کہا تھا۔ بجو نہیں، پلوشے کو کندھے سے پکڑے اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کرتے وہ فوراً لاؤنج سے بھاگا تھا، جبکہ پلوشے بیچاری ہکا بکا سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف عبیر اور فلک اپنے کہکہوں کا گلا گھونٹ رہی تھی اور دوسری طرف نور اور عائشہ ان روز روز کے تماشوں کو اگنور کرتے اپنے اپنے موبائلز میں مگن تھی۔ پلوشے بھی نفی میں سر ہلاتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عدیم کے وہاں سے جاتے ہی ان کا رخ عبیر اور فلک کی جانب ہوا تھا، جو اس طرح ہنستی ہوئی انہیں زہر لگ رہی تھی۔ تم دونوں ابھی تک فیڈر پیتی ہو جو 2 قدم چل کر بک سٹور نہیں جا سکتی؟ بس ہر وقت مہارانیوں کو موٹر سائیکل یا گاڑی میں لے جاؤ، پیدل چلتے تو موت آتی ہے انہیں۔ جاتے جاتے عبیر اور فلک کی بھی کلاس لگانا وہ نہیں بھولی تھی۔ مجھے لگا چچی کہیں گی گھوڑے جتنی بڑی ہو گئی ہو، پر لگتا ہے ڈائیلاگ بدل گیا ہے ان کا۔ نور نے موبائل پر سے نظر اٹھا کر عائشہ کو کہا اور پھر عبیر اور فلک کو دیکھتے خوب کہکہے لگائے۔ مطلب وہ دونوں جان کر انجان بنی ہوئی تھی، جبکہ حقیقت میں ان دونوں کا سارا دھیان انہی پر تھا۔ عبیر اور فلک تب کر اپنے اپنے کمروں میں گئی تھیں۔ زارا کی شادی کے بعد سے فلک پلوشے کے ساتھ زارا کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میں حمیرہ کے گھر جا رہی ہوں، کسی کو چلنا ہے تو جلدی سے تیار ہو کر آ جائے، پھر نہ کہنا فیروزہ تائی صبا باجی کو جوڑا دینے گئی اور ہمیں نہیں بتایا۔ فیروزہ بیگم نے لاؤنج میں آتے سب سے کہا۔ میں چلوں فیروزہ تائی؟ مجھے ملی سے ملنے جانا ہے ویسے بھی۔ نور یہ بہترین موقع بالکل بھی نہیں گنوانا چاہتی تھی تو فوراً بولی، میں بھی چلتی ہوں، ویسے بھی آج کچھ خاص کام نہیں۔ عائشہ بھی جھٹ سے بولی، ہاں ہاں ضرور چلو، ورنہ حمیرہ کہے گی اکیلی آ گئی، کسی کو بھی ساتھ نہیں لائی۔ اب اسے کیا پتا یہاں سب کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ فیروزہ بیگم نے روبی بیگم اور سنبل بیگم کو دیکھتے ناراضگی سے کہا، کیونکہ روبی بیگم کی دوست کی بوتیک کی آج ہی اوپننگ تھی اور وہ بہت پہلے سے انوائٹڈ تھی، جبکہ سنبل بیگم کا سر درد آج کل کچھ زیادہ ہی ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سر درد کی وجہ سے ساری ساری رات نہیں سو پاتی تھی۔ چل تو نور اور عائشہ کو لے جا، دل چھوٹا مت کر، باقی کی تیاری تو سب نے مل کر ہی کرنی ہے منگنی کی۔ سنبل بیچاری تو ساری رات سر درد لے کر بیٹھی رہی ہے، آج عابس کو کہوں کہ لے کر جائے اپنی ماں کو کسی اچھے ہسپتال، آخر اتنا سر درد کیوں ہوتا ہے اسے؟ دادی جان جو پان دان میں سے پان بنا رہی تھی فیروزہ بیگم کو کہا، جی امی جیسا آپ کہیں، میں نے آج تک کبھی برا منایا ہے جو اب میں نے برا منانا ہے؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، پر چہرے سے خفگی اب بھی نہیں گئی تھی۔ امی میں اور زارا بھی احمد کی دوائی لینے جا رہے ہیں، آپ کی واپسی سے پہلے تو انشاءاللہ آ جائیں گے، بس جاتے ہوئے آپ ہمیں ہسپتال تک چھوڑ دیں، واپسی میں عابس آ جائے گا، پلوشے نے عبایا پہنتے کہا اور وہ سب گھر سے نکلے۔
ارے نور، عائشہ خیریت ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، صبا نے نور اور عائشہ کو دیکھتے چہکتے ہوئے کہا، جو فیروزہ بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ جی بس دیکھ لیں، ویسے ہی فیروزہ تائی کب سے آپ کو منگنی کا جوڑا دینے آنا چاہ رہی تھیں۔ آج میں اور عائشہ بھی فری تھے اور پھر ماریا سے بھی بس کچھ کام تھا تو ان کے ساتھ چلی آئی۔ آپ کیسی ہیں؟ نور نے صبا کے گلے ملتے اس کی خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، ویسے اور کوئی نہیں آیا؟ تم دونوں کو اکیلے آنے دیا سب نے؟ صبا نے تعجب سے پوچھا۔ باقی سب تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، ویسے ہی زہرا باجی کی شادی کی وجہ سے پڑھائی کا بہت حرج ہوا ہے سب کا، عائشہ نے کہا۔ ہاں پر زارون بھائی آئے ہیں، ان کا بڑا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا، نور نے آنکھ مارتے کہا۔ پیچھے کہاں دیکھ رہی ہیں؟ وہ گاڑی پارک کر رہے ہیں، آ جائیں گے۔ صبا کے حیران چہرے کو دیکھ نور نے ہنسی دباتے کہا، اچھا میں ملی کو بلاتی ہوں۔ حمیرہ بیگم اور فیروزہ بیگم اپنی باتوں میں مصروف تھیں کہ صبا نے نور سے کہا، صبا باجی میں ملی سے ملنے اس کے کمرے میں ہی چلی جاتی ہوں، اس سے ایک کام ہے، یہاں تو پھر باتوں میں بیٹھ جائیں گے، آپ یہیں رک کر زارون بھائی کو کمپنی دیں، آخر وہ آپ کے لیے ہی آئے ہیں، اور یہ عائشہ تو صرف بڑوں کی گوسپ سننے آئی ہے، شرارت سے کہتی وہ آگے بڑھی تھی، جبکہ صبا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ سب اداکاری تھی تو کمال کی تھی، اور اگر سچ تھا تو اس پر حد تھی بے اعتباری کی۔ زارون اور نور کی بے تکلفی اسے کھٹکتی تھی، پر وہ چاہ کر بھی کوئی ایسی بات نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی جس سے وہ ان دونوں پر شک کرتی، اور پھر اسے پلوشے کی کہی بات یاد آئی تھی۔ تم نور اور زارون کی طرف سے دل خراب مت کرو صبا، زارون نور کو بہنوں کی طرح چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اکثر باقیوں کی نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ہم ان سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، پر اس کا کوئی غلط مطلب ہو یہ ضروری تو نہیں۔ تم اپنا دل ان دونوں کی طرف سے صاف رکھو، وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بھائی بہنوں کی طرح چاہتے ہیں، اور آخر ایک ہی گھر میں بچپن سے ساتھ بھی تو رہے ہیں۔ سارا کی بارات والے دن جب صبا نے پلوشے سے نور اور زارون کے متعلق بات کی تو اس نے کہا، یہ ہر وقت کون سی دنیا میں کھوئی رہتی ہو تم؟ اپنے پیچھے آواز سن کر وہ ڈر کر اچھلی اور پیچھے مڑ کر زارون کو دیکھا جو شریر سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبا ایک پل کو پزل ہوئی، پھر آخر تھی تو صبا، اس کی زبان اس کی بھلا کہاں سنتی تھی؟ اسی دنیا میں جہاں آپ جیسی مخلوق نہیں پائی جاتی، آنکھیں گھما کر کہا چڑانے کے انداز میں، جبکہ زارون جو کچھ اچھا سننے کا خواہش مند تھا اس کی بات سن کر اس کا خون ہی کھول گیا۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تم سے بندہ بشر پیار سے بات کرے، بڑبڑاتے ہوئے وہ علی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جب اپنے پیچھے صبا کی آواز سنی اور اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، یہ لڑکی واقعی میں نہیں سدھر سکتی۔ ہاں جیسے آپ نے تو پھول جھاڑے ہیں اپنی زبان مبارک سے، جیسا سوال کریں گے ویسے ہی جواب ملے گا۔ صبا کو بھی اسے زمین پر رکھنا خوب آتا تھا۔ دادی جان صحیح کہتی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ٹیرس پر تنہا کھڑی تھی، حمیرہ بیگم کچن میں مصروف تھیں اور فیروزہ بیگم بھی وہیں ان کا ہاتھ بٹانے بیٹھی تھی۔ علی کچھ سامان لینے باہر گیا تھا، جبکہ ماریا اور نور کی نہ جانے کون سی باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاف بال کیچر میں مکی تھے، جبکہ کچھ اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ ڈھلتی ہوئی شام کے اس خوبصورت منظر میں وہ بھی اسی کا حصہ لگ رہی تھی۔ زارون کچھ دیر تک اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ صبا پہلے تو چونکی، پھر واپس آسمان دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ صبا، سرگوشی کی گئی۔ کیا تم خوش ہو اس رشتے سے؟ اس کے اڑتے ہوئے بالوں کو دیکھ کر کہا۔ گردن موڑ کر زارون کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر واپس آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں مطمئن ہوں زارون، کم سے کم مجھے اب یہ ڈر نہیں کہ میری زندگی میں کہیں کوئی عادل بھی آ سکتا ہے۔ ہر لڑکی اپنے لیے ایک ایسا لڑکا چاہتی ہے جو اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے، جسے رشتوں کی اہمیت کا پتہ ہو، جو دنیا سے لڑ جانے کی ہمت رکھتا ہو، اور بقول پلوشے کے آپ میں یہ ساری خوبیاں ہیں۔ صرف بقول پلوشے کے، اگر تم خود سے تعریف کے دو بول کہہ دو گی تو زبان نہیں گھس جائے گی، شکوہ کناں انداز میں کہا تھا، جس میں نہ کوئی طنز تھا نہ کوئی شرارت، بس سادہ سا ایک شکوہ تھا۔ اور پوری بات میں پہلی بار صبا نے اسے دیکھا تھا اور اس نے سوچا تھا، یہ شخص کیا واقعی میں اتنا اچھا ہے؟ اور اگر ہے تو وہ اپنے رب کا شکریہ کیسے کرے؟ کیا زارون شہزاد واقعی میں ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر تھا؟ کیا احساسات اور جذبات بدلنے پر وہ ایسا محسوس کر رہی تھی؟ مجھے پتا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں، پر پہلے میری بات کا جواب دو محترمہ۔ زارون نے اسے ہوش دلایا جو یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے یہ جاننے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ میں کیسے خود سے کہوں، میں نے تو نہیں نا آپ کو آزمایا ہوا، ہلکی سی مسکان چہرے پہ لائے بالوں کو پیچھے کرتے کہا۔ تو پھر تم آزما لو، میں چاہتا ہوں اگلی بار اگر تم میری تعریف میں کچھ کہو تو تمہیں بقول نہ کہنا پڑے۔ زارون نے روشن چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے چیلنجنگ انداز میں کہا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ صبا اور زارون کی یہ پہلی سنجیدہ گفتگو تھی جس سے زارون کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں اب تک غلط رائے قائم کیے ہوئے تھے، اور ان دونوں نے ہی دل میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بہتر طریقے سے کریں گے۔
رشتوں میں اگر غلط فہمیاں بڑھنے لگے تو ان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے گفتگو میں پہل کرنی پڑتی ہے۔ اور زارون کو جب سے پلوشے نے صبا کے اس کے بارے میں خیالات بتائے تھے، اس نے جب سے ہی غلط فہمی کی اس دیوار کو گرانے کا سوچ لیا تھا، نہ کہ عام مردوں کی طرح اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ علی پھپھو تمہیں بلا رہی ہیں، بے دھڑک اس کے کمرے میں گھستے عائشہ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ گرے اور بلیک کلر کے کنٹراسٹ میں اس کے کمرے کی ہر چیز ہی عالی شان تھی اور کمرے کی موجودہ حالت سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ کمرے کا مالک کس حد تک نفاست پسند ہے۔ علی جس طرح خود ٹپ ٹاپ رہا کرتا تھا، اس کا کمرہ بھی ٹھیک ویسے ہی تھا۔ تمہیں کب تمیز آئے گی کہ کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے؟ موبائل سے نظریں ہٹا کر ایک طنزیہ نظر عائشہ پر ڈالی جو بلیک ٹراؤزر اور پرنٹڈ لان کی قمیض میں بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنائے، ماتھے پر بل ڈالے، آنکھیں چھوٹی کرے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے عائشہ دروازے سے جا لگی اور آنکھیں پٹ پٹا کر نہایت ہی ادب سے چڑھاتے کہا، لیڈی ڈیانا، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے کمرے میں 2 قدم چل کر صرف یہ کہنے آ جاؤں کہ ملکہ الزبتھ آپ کو بلا رہی ہیں۔ عائشہ، دانت بھینچتے علی نے کھینچ کر کہا۔ پر اتنی دیر عائشہ میڈم نے رکنا کہاں تھا؟ جگہ جاسوس نے ہر جگہ کو اپنی ملکیت ہی سمجھا ہوا ہے، ایڈیٹ، علی نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر حمیرہ بیگم سب کو کھانا دینے میں مصروف تھی، جبکہ حسن صاحب زارون سے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ نور ماریہ اور صبا کو منگنی کی تھیم بتا رہی تھی، فیروزہ بیگم خاندان کی کچھ باتیں لیے بیٹھی تھیں۔ اتنے میں بریانی سے انصاف کرتی عائشہ نے کہا، واہ پھپھو، کیا بریانی بنائی ہے آپ نے! گھر جا کر فلک موٹو کو چڑھانے کا بھی اب اپنا ہی مزہ آئے گا۔ انگلیاں چاٹتے عائشہ نے مزے لے کر کہا، چڑھانے کی کیا بات ہے، میں اپنے باقی بچوں کے لیے پارسل بھیج دوں گی۔ حمیرہ بیگم اپنی تعریف پر خوش ہوتی بولی۔ چمچ منہ میں ڈالتے علی نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی، جس کی ناک مرچی لگنے کی وجہ سے لال ہوتی کافی مظاہرہ لگ رہی تھی۔ یہ گھور کس کو رہے ہو تم؟ عائشہ نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ اللہ معاف کرے، تمہاری شکل ہے گھورنے والی، آنکھیں گھماتے ہوئے علی نے کہا۔ جیسے مجھے تو نازک حسینہ کا پتہ ہی نہیں، عائشہ بڑبڑائی۔ جگہ جاسوس، پہلے اپنی بہتی ناک تو سنبھالو۔ علی بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، جبکہ باقی سب دونوں کو اگنور کیے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر چائے پینے سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ نور بہانے سے ماریہ کو لیے کمرے میں آئی۔ آخر جو کام کرنے آئی تھی وہ بھی تو ضروری تھا۔ زندگی میں جانتا ہوں تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، پر میں بس ایک آخری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ کم سے کم مجھے آئندہ زندگی میں یہ افسوس تو نہیں رہے گا نا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل میرے دل سے جڑا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں کیسے جانتا ہوں، کیونکہ محبت کرنے والے آنکھیں پڑھ لیا کرتے ہیں ماریہ، اور میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی ہیں۔ بس ایک ہی التجا ہے تم سے، ایک بار، صرف ایک بار کوشش کر کے تو دیکھو۔ مجھے لگتا ہے تمہارے گھر والوں کو منانا اتنا مشکل ثابت نہیں ہوگا جتنا تمہیں منانا ہو رہا ہے۔ تم اپنا جواب نور کو دے سکتی ہو، پر میں اس بار صرف ہاں کا خواہش مند ہوں ماریہ۔ تمہارا طلبگار کیپٹن زرار فیصل۔ ماریہ کو زرار کا پیغام پڑھاتے وہ اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ماریہ نے ایک نظر خط پر ڈالی، دوسری نظر نور پر، اور پھر کمرے کے بند دروازے پر، اور گہری سانس لیتے آنکھیں موند گئی۔ کبھی کبھی زندگی میں خود کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اپنے دل کی خوشی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے ماریہ۔ ہم ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے یا ان کی برابری پر آنے کے لیے ضائع نہیں کر سکتے۔ سرگوشی نما آواز میں اس نے ماریہ سے کہا، جس کی بند آنکھوں کے پیچھے چھپی ویرانی سے وہ ناواقف تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں خود کو خوش کر لوں، سب کو چھوڑ صرف اپنی ذات کے لیے سوچوں، پر میں ڈرتی ہوں نور، بدنامی کے داغ سے ڈرتی ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے جس کردار کو سلامت رکھنے کے لیے ہم لڑکیاں ساری عمر خود سے خانہ جنگی کرتی رہتی ہیں، اس کردار پر صرف ایک محبت کے لفظ سے حرف پڑ جاتا ہے، ہم زمانے بھر میں رسوا کر دی جاتی ہیں۔ مجھے رسوائی سے ڈر لگتا ہے نور، یہ محبت میرے لیے بڑی ظالم شے ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ساتھ پا لینے کا سوچ کر دل خوش ہوتا ہے تو گھر والوں کی بے اعتباری پر دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ گھر والوں کو خوش کرنے کا سوچتی ہوں تو اپنا آپ مردہ سا لگنے لگتا ہے۔ چہرہ جھکائے نم آنکھیں مسلتے جو آنسو ابھی آنکھوں میں ہی تھے انہیں رگڑ کر صاف کرتے کہا، تم گھر والوں کے اعتبار کو توڑے بغیر بھی تو اپنی محبت حاصل کر سکتی ہو نا، تمہیں یہ خوف کیوں ہے کہ وہ تم پر اعتبار نہیں کریں گے؟ بس ایک بار ماریہ، صرف ایک بار زرار کو اجازت دے دو تمہارے گھر پرپوزل لانے کی، مجھے یقین ہے پھپھو مان جائیں گی، نور نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ماریہ نے آنکھوں میں کرب لیے اسے دیکھا۔ وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں نور، پاپا کے ایک بزنس فرینڈ ہے، بہت پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی، پر صبا باجی کا اس وقت کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا، پاپا نے وقت مانگا تھا، اب وہ لوگ جواب چاہ رہے ہیں اور ممی پاپا ہاں کرنا چاہتے ہیں۔ میں زرار فیصل سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اب تک وہ میرے لیے ایک خواب تھا، میں اس کی محبت کو اپنے اندر دل میں کہیں دفنا دیتی، پر اس نے مجھے اس خواب کی تعبیر دکھا دی، میرا ٹوٹا ہوا دل اور توڑ دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟
پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آج اس نے اپنی زبان سے پہلی بار اپنی محبت کا اظہار کسی کے سامنے کیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ملی، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، یہ سب اتنا مشکل نہیں ہے، بس تم امید کا دامن تھامے رکھو، اسے کندھے سے لگاتے نور نے کہا۔ کیا محبت انسان کو اتنا بے بس بھی کر سکتی ہے؟ کیا ہماری خوشیوں کا دار و مدار صرف ایک شخص اور اس کی ذات بن سکتی ہے؟ اسے خود سے لگائے وہ یہ سب صرف سوچ سکی، کہہ نہیں سکی۔ ماریا سے بات کر کے نور کا دل کافی بوجھل تھا۔ ایک طرف زرار الگ پریشان تھا اور یہاں ماریا کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ گھر جانے سے پہلے اس نے آخری بار ماریا کو گلے لگاتے ہلکی سی سرگوشی کی تھی، بس تھوڑی سی ہمت کر لو یار۔ اس کا کندھا تھپکتے نور گاڑی میں جا بیٹھی تھی، جبکہ ماریا شل سی وہیں کھڑی گاڑی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے صرف ایک ہی چہرہ اس کی آنکھوں میں تھا، آج اس نے آنا تھا، وہ آج یونیورسٹی سے بھی شاید جلدی نکل گئی، یقیناً وہ اب تک گھر آ چکی ہوگی، سارے راستے وہ اسے سوچتا ہوا آ رہا تھا۔ حد ہے ازبان، اسے سوچتے سوچتے دماغ ماؤسا ہونے لگتا ہے، اسی چکر میں وہ غلط موڑ چکا تھا اور اب خود کو کوسنے لگا۔ آپ مجھے پاگل کر دیں گی، اس کا چہرہ تصور میں لاتے دھیمے سے ہنستے کہا۔ اس وقت گاڑی میں بیٹھے اس شخص کو خود سے باتیں کرنے اور ہنستے دیکھ کر کوئی بھی اسے پاگل یا سرپھرا سمجھ سکتا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ ان کے بغل گیر ہوتے نور نے کہا۔ وعلیکم السلام پھپھو، فٹ ہے، میری بیٹی کیسی ہے یہ بتاؤ؟ اور ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ میں بھی بالکل فٹ، ان کے کندھے سے لگتے اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ امی بعد میں کریے گا اپنی بھتیجی سے لاڈیاں، ابھی یہ کچھ دنوں تک یہیں ہے، ہمیشہ ہم وہاں رکتے ہیں، اب اس کی باری۔ ہادیہ نے نور کے کندھے پر کوہنی ٹکاتے کہا۔ صرف ایک دن کی بات ہوئی تھی، اب زیادہ ڈرامے نہ کرو اور کچھ ٹھنڈا گرم پوچھو مجھ سے، آخر کو مہمان ہوں میں، آنکھیں گھما کر ہادیہ کو اتراتے ہوئے کہا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں پتہ ہے نا چند سال بعد تم یہاں کی مہمان نہیں رہو گی، جیسے میں وہاں کی نہیں رہوں گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے چھیڑتے ہوئے ہادیہ نے کہا۔ شٹ اپ ہادیہ، فضول گوئی نہ کیا کرو، اسے کبھی بھی ہادیہ کا اس طرح اس کے اور ازبان کے بارے میں مذاق کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بقول نور کے ازبان بھائی کو جب پتہ چلے گا تم ایسی باتیں کرتی ہو تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی میری ان کے سامنے۔ پر ہادیہ نے آج تک کسی کی سنی ہے بھلا جو اب سنتی؟ اسے چھوڑو، چلو آؤ میں تمہیں اپنے کپڑے دیتی ہوں، فریش ہو جاؤ۔ الشبا نے بیچ میں ہی دونوں کو روک دیا۔ دو سنگل سائز بیڈ کمرے کے بیچ میں پڑے تھے، سامنے دیوار پر کچھ پینٹنگز اور فیملی پکچرز تھیں۔ ایک طرف چھوٹا سا ڈریسنگ ٹیبل تھا اور بالکنی کے ساتھ کانچ کی ایک نازک سی الماری رکھی گئی تھی، جس میں ان دونوں بہنوں کے بچپن کے کھلونے اور بہت سے سامان کے ساتھ ہادی کی دی ہوئی گھوڑا گاڑی بھی موجود تھی۔ پیاری لگ رہی ہے نا یہاں؟ ہادیہ نے نور کو کہا جو اسی گھوڑا گاڑی پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، آخر سجائی کس نے ہے؟ اپنے نہ ہوئے کالر کھڑے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ دونوں ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، جبکہ الشبا دیوار سے ٹیک لگائے آج ہوئے واقعہ کو سوچ رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کا بلا وجہ اس طرح اس سے فری ہونا اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے گلا کھنکارتے اس نے کہا، تم دونوں کو پتہ ہے آج ڈاکٹر شہروز ملے مجھے، وہ کچھ دن پہلے ایبٹ آباد گئے تھے اپنی فیملی کے پاس، مجھے کچھ تحفے دے رہے تھے جو ان کی فیملی نے میرے لیے بھیجے تھے۔ گری ہوئی پلکیں اٹھاتے اس نے کہا۔ وہ دونوں جو اپنی باتوں میں لگی تھی اب حیران ہوتے الشبا کو دیکھ رہی تھی جو انہیں یہ سب اب بتا رہی تھی۔ اور تم نے کیا کیا، لے تو نہیں لیے کہیں؟ نور نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو الشبا، مجھے نہ یہ ڈاکٹر شہروز ذرا نہیں پسند، اگر تم نے آگے ایسا ویسا کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا، ہادیہ نے انگلی اٹھاتے کہا۔ میں کیا کہتی، کچھ عابس آ گئے تھے وہاں اور ان کے آتے ہی میں بھاگ گئی فوراً وہاں سے، پر مجھے سمجھ نہیں آتی آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ ہم سب کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں اور کچھ نہیں، نور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ تمہیں کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی اور کے ساتھ، اور خبردار اگر تم اتنے میں پگھل گئی تو گن گن کر بدلے لینا پورے، ہادیہ نے بھی اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ جس سے کبھی آپ کو محبت ہوئی ہو ان سے کبھی بدلے نہیں لیے جاتے ہادیہ، میں یہ سب بدلہ لینے کے لیے نہیں کر رہی، پر یہ بات وہ صرف دل میں ہی کہہ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سب رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ ازبان نے وعدہ جو کیا تھا ڈنر پر لے جانے کا، تیاری کے دوران آپس میں باتیں کر رہے تھے جن میں ہادیہ کو خضر بھائی کے ملک سے باہر جانے، اپنوں سے دور ہونے پر اعتراض تھا۔ ہادیہ اگر ہادی بھائی بھی پڑھائی یا جاب کے سلسلے میں باہر چلے گئے تو پھر، ویسے بھی امی کو تو بہت شوق ہے وہ ملک سے باہر پڑھائی کریں۔ جاب کرنے تو ہادی نے جانا ہی نہیں اور پڑھائی اس کی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں کیوں سوچوں ایسا؟ کندھے اچکاتے بالوں میں برش پھیرتے اس نے کہا۔ ارے بھائی آگے بھی تو بہت سے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اگر ان کے لیے وہ جانا چاہیں تو؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ تو پھر میں اس سے کہوں گی مجھے چھوڑ دے، مجھ سے تعلق توڑ کر جہاں جانا چاہے جائیں۔ بالوں میں چلتے ہاتھ روک کر سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ منہ دھونے واش روم میں جانے لگی۔ اسے اب اس کا میک اپ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ توبہ ہے بھائی، شام سے تیار ہو رہی ہو تینوں۔ کچھ دیر بعد اذان جھنجھلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔
اب بس بھی کرو، شادی پر نہیں جا رہی تم سب، اذان نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ ایک طرف الشبہ اور نور مکمل تیار ہوئے موبائل لیے بیٹھی تھی تو دوسری طرف ہادیہ میک اپ کر لینے کے بعد منہ دھو آئی تھی کیونکہ اسے اپنا میک اپ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب سرے سے پھر تیار ہو رہی تھی۔ نور نے آئی برو سے ہادیہ کی طرف اشارہ کیا کیونکہ وہ دونوں کب سے تیار تھیں۔ بس کر جاؤ، لگنا تم نے پھر بھی چڑیل ہی ہے، اذان نے اس کے ہاتھ سے برش چھینتے کہا۔ نکلے یہاں سے، امی اذان بھائی مجھے تنگ کر رہے ہیں، ہادیہ وہیں سے چیخی تھی۔ استغفر اللہ، 100 جھوٹے مرے ہوں گے تب تم پیدا ہوئی ہوگی، اور کم سے کم تم دونوں ہی نیچے چلی جاؤ، اذان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ میں سلیپرز چینج کر کے آتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے یہ شاید ٹوٹنے والے ہیں۔ الشبہ سلیپرز چینج کرنے لگی جبکہ نور صرف کہتے موبائل پر نظریں جمائے کمرے سے نکلی۔ وہ شام سے آئی ہوئی تھی پر اذان نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ انہیں بلانے کے لیے ان کے کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ وہ اسے سیڑھیوں سے اترتی دکھی۔ یلو شارٹ شرٹ پر وائٹ کیپری پہنے، بالوں کی ٹائٹ فرنچ چوٹی بنائے، دوپٹہ ایک شانے پر ڈالے وہ موبائل میں دیکھتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس کے نیچے اترتے ہی اذان نے دھیمی مگر جذباتیت سے بھرپور آواز میں کہا۔ وہ جو ہادی اور زرار سے گروپ چیٹ میں لڑ رہی تھی کیونکہ زرار اسے دھوکے باز اور نخریلی کہہ کر تنگ کر رہا تھا۔ موبائل میں حد درجہ گم تھی کہ اچانک اذان کی آواز اپنے اتنے قریب سن کر وہ یکدم بوکھلا کر اچھلی تھی، اور اسی بوکھلاہٹ میں اس کا موبائل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اذان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ایک نظر اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ اذان کو دیکھتے نور کی بوکھلا کر چیزیں توڑ دینے کی ہمیشہ والی عادت۔ میرا فون، صدمے سے چور آواز حلق سے بمشکل نکلی تھی۔ ٹوٹ گیا، اذان نے زمین پر بیٹھتے اس کا موبائل اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے بیچاری سی شکل بناتے کہا، اور نور کو دیکھا جسے دیکھ یہی گمان ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت رو سکتی ہے۔ ٹوٹ گیا؟ صدمے سے چور ہلکی سی آواز میں پانی سے بھری ہوئی آنکھیں اس پر گاڑے پوچھا۔ ریلیکس محترمہ، مذاق تھا، دیکھو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا آپ کے فون کو۔ اس کی شکل دیکھتے نہ جانے کیوں اذان کا زوردار قہقہا لگانے کا دل کیا تھا، پر وہ اس پر ہنس کر اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے جلدی سے موبائل لے اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور گہری سانس پرسکون سانس خارج کی اور ایک نظر اذان پر ڈالی جو کریم کلر کے شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح وجیح نظر آ رہا تھا۔ بس ایک نظر تھی، صرف ایک عام سی نظر جو اذان موسیٰ کی سانس روکنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس ایک نظر کے لیے وہ اپنی سانسوں کی ڈور اسے تھما سکتا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی، آپ کی آنکھوں کے جذبات کے سمندر نے دوسرے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نور فاطمہ پلس اذان، پرفیکٹ کپل۔ تم اذان بھائی کے ساتھ کھڑی اتنی اچھی لگتی ہو، کیا بتاؤں۔ میں چاہتی ہوں تم ہماری بھابھی بن جاؤ۔ سوچو اگر انہوں نے تمہیں پرپوز کیا تو تم کیا جواب دو گی؟ وہ اتنے گڈ لکنگ، سمارٹ اور اچھے دل کے ہیں، کچھ سالوں بعد تم یہاں پر مہمان نہیں رہو گی۔ ہادیہ اور الشبہ کے کہے جملوں کی باز گشت اس کے کانوں میں ہونے لگی تھی۔ یکدم اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور دھڑکتا دل سنبھالتے پیچھے مڑی جہاں سے اذان سیڑھیاں پھلانگتا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے ہی ہادیہ اور الشبہ۔ خدیجہ بیگم اور موسیٰ صاحب سے ایک آخری بار چلنے کا پوچھتے وہ سب باہر نکل گئے تھے۔ چکراتے سر کو سنبھالتے وہ دیوار کا سہارا لیے پلنگ پر دھڑام کر کے گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہائے، یہ سر درد تو لگتا ہے جان لے کر چھوڑے گا۔ عائشہ پیناڈول تو دے جا، گھنٹہ ہونے کو آیا ہے، پیناڈول دینے کا کہا ہے، بنانے کا نہیں، عائشہ کو آواز دیتے کہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کیوں پاکستانیوں کے ہر درد کا علاج بس پیناڈول ہی کیوں ہوا کرتی ہے۔ پلوشیں ان کی آواز سن چائے کا کپ تھامے اور ہاتھ میں پیناڈول لیے اندر آئی تھی۔ عائشہ کو کچھ نوٹس کاپی کروانے تھے، وہ فلک کو لیے وہاں گئی ہے۔ پیناڈول تھی نہیں، ہادی ابھی لایا ہے، آپ چائے پئیں اور آج رات کو یاد سے چیک اپ کروانے چلی جائیں۔ ہاں ہاں چلی جاؤں گی، اس عمر میں یہ سر درد تو عام سی بیماری ہے، سب کو ہوتا ہے۔ زارون کی منگنی سے تو فارغ ہو جائیں، عابس بھی کاموں میں لگا ہے ورنہ اسے لیے چلی جاتی، سر پر کپڑا باندھتی، پیناڈول منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر آپ میرے ساتھ چلی جائیں، میں تو ویسے بھی فارغ ہوتی، ابھی عابس سے کہتی ہوں کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لے۔ کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹتے ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائے پلوشے نے کہا۔ چائے کی گھونٹ بھرتی سنبل بیگم اسے دیکھتی ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی۔ کیا نہیں تھا اس بچی میں، اگر اچھے لوگوں میں جاتی تو کتنی قدر کرتے اس کی، اور ایک منٹ کو تو انہیں اس میں نور کی ہی جھلک دکھی۔ وہ بھی تو ایسی تھی، سب کے مسائل سلجھانے والی، سب کو اہمیت دینے والی۔ چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، عادل تیرے قابل نہیں تھا وشا، تو میری ہیرا بیٹی ہے، دیکھنا اللہ تیرے نصیب بہت اچھی جگہ کھولے گا۔ سنبل بیگم کا انگ انگ اس وقت پلوشے کے لیے دعا گو تھا۔ ان کی طبیعت خرابی میں کتنا ساتھ دیا تھا اس نے ان کا، اتنا تو ان کی سگی اولاد بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ بیڈ شیٹ درست کرتے پلوشے کے ہاتھ تھمے تھے اور اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، آپ اب میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں چچی، میرے نصیب کو میں آزما چکی، بس آپ دعا کریں میں اپنی مدد آپ ان کی کفالت کر سکوں۔
संजीदगी से कहते वो ट्रे उठाए बाहर निकली थी। लाउंज में रूबी बेगम और फिरोजा ताई ज़ारून की मंगनी में बुलाए जाने वाले मेहमानों की फहरिस्त तैयार कर रही थी। अम्मी जी, शेरबानो भुप्पी की सारे बच्चों को बुलाना है। रूबी बेगम ने लिस्ट हाथ में लिए पूछा। आहिस्ता बोल आहिस्ता, अभी सुन लेगी तो एक और हंगामा खड़ा करेगी शेरबानो। अब अगर सारे बच्चों को बुलाने बैठ गए तो 100 अफराद तो ये ही पूरे हो जाएंगे। 100 रुपए के लिफाफे में 500 का खाना खा जाएंगे, नाक मुंह चढ़ाते दादी जान ने कहा। पर अम्मी जी, अगर ना बुलाए तो शेरबानो फूफी ने बहुत रोले डालने हैं, अच्छी खासी तकरीब खराब ना हो जाए कहीं। फिरोजा बेगम ने ठोड़ी पर हाथ टिकाते हुए कहा। चल 2-2 अफराद लिख दे, जान छुड़ाने के अंदाज में उन्होंने रूबी बेगम को कहा। और नजमा का नाम लिखा है ना? ज़ारा की शादी का कार्ड देर से भेजा था तो नाराज़ हो रही थी, देखा नहीं था पूरे हाल में कैसे तमाशे किए थे। वही बड़े तरले मिन्नतें की मैंने जब जाकर कुछ टंडी हुई थी। फिरोजा बेगम ने याद दहानी करवाई। हाँ हाँ लिख दिया। हुमैरा आपा के ससुराल से तो सभी होंगे, खदीजा आपा के ससुराल में से किस किस को बुलाना है? हाँ तो नाम लिख बताती हूँ, दादी जान ने सोचने के अंदाज में कहा। इतने में दरवाज़ा बजने लगा और फलक गेट खोल कर आई। अम्मी, पड़ोस वाली रोजीना आंटी आई हैं। लो जी, अब घंटा गया, एक तो इस औरत के चक्कर नहीं ख़त्म होते, रूबी बेगम ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा। तुम कब आई फूफो के घर से? हादी ने घर में घुसते ही नूर से कहा। यूनी से डायरेक्ट घर ही आ गई। परसों ज़ारून भाई की मंगनी है, इतने काम है करने को, आंगन की सफाई करते उसने कहा। ओहो, एक तो मासी सकीना क्यों बन गई हो, अंदर आओ, बेचैनी से कहते वो उसे अंदर ले गया। दादी जान, अम्मी सब कहाँ हैं? बाहर आए, कुछ बताना है। खुशी से दमकती हुई आवाज़ में वो एक एक को पुकार रहा था। क्यों उतावला हुआ जा रहा है? दादी जान ने फूले हुए सांस को संभालते कहा। दादी जान, जर्मनी की स्कॉलरशिप मिली है मुझे अपनी यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, आज ही लेटर मिला है। लेटर हवा में उछालते जोश भरे अंदाज में उसने कहा। कुछ वक्त ही तो हुआ था उसे LLB मुकम्मल की और उसने स्कॉलरशिप पर आगे के कुछ कोर्सेज के लिए इम्तिहान दिया था जिनमें उसका नाम आ गया था। आज ही उसकी यूनिवर्सिटी वालों ने उसे बुलाकर यह खुशखबरी दी थी। हाय माँ सदके, माँ कुर्बान, कब हुआ ये, मुझे क्यों ना पता चला। रूबी बेगम हादी को चूमते उसकी ढेरों बलाएं लेते हुए बोली। जैतून महल का हर फर्दी इस वक्त खुशी से नाच रहा था। आखिर वो घर का पहला सपूत था जो बाहर स्कॉलरशिप पर जा रहा था, वरना खिजर दुबई में पिछले कई साल से था, पर वजह सिर्फ बिजनेस था। एक तरफ आयशा, अबीर, फलक, अदीम भंगड़े डालना शुरू हो गए थे, जबकि ज़ारा ऊंचा ऊंचा कह रही थी कि उसने जर्मनी से मेकअप मंगवाना है। फलवशिया की आंखों में उसके लिए फ़ख्र था और ज़ुबैर साहब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। कितने साल के लिए जाना है बरखुरदार? शहजाद ताया ने कंधा थपकते उसे शाबाशी देते कहा। 2 साल का कोर्स है ताया जान, 2 साल बाद इंशाल्लाह वापसी होगी। अभी तो वीज़ा, पासपोर्ट सब काम करने हैं। मुझे तो ये यकीन ही नहीं था कि मेरा नाम भी आ जाएगा, इसलिए सबसे छुपा कर रखा। खुशी से दमकते चेहरे के साथ कहा। अल्लाह मंजिल आसान करे तेरी। इधर दादी के पास तो आज जब से आया है माँ से चिपका खड़ा है। जैतून बानो ने बाहें फैलाते कहा था। बस 2 लोग थे जो बिल्कुल चुप थे, कासिम, मुराद, अली और नूर, जिनकी खामोशी की वजह भी जल्द ही सामने आ जानी थी। सबके अपने कमरे में जाते ही हादी नूर को लिए रूबी बेगम और ज़ुबैर साहब के कमरे में गया और उनके सामने अपना मुद्दा रखा कि वो चाहता है उसके जाने से पहले उसका हादिया के लिए प्रपोजल भेजा जाए। कौन? अपनी हादिया? ज़ुबैर साहब ने सदमे से कहा। क्यों बाबा, आप किसी और हादिया को भी जानते हैं क्या? सर खुजाते शर्मिंदगी से कहते। इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी की रमक थी, सब कुछ हासिल कर लेने की खुशी। पर क्या कुदरत किसी को सब कुछ एक ही साथ दिया करती है? हादी की आंखों की चमक क्या मांद पड़ जानी थी। कब से चल रहा है ये सब, और क्या हादिया राजी हो जाएगी? रूबी बेगम ने सपाट चेहरे से दोनों बहन भाई को देखते कहा। हो तो जाना चाहिए। अम्मी प्लीज़ आप देर नहीं करें ना, मैं अगले महीने चला जाऊंगा, अभी बहुत काम करने हैं, ऊपर से ज़ारून की मंगनी सर पर खड़ी है। अब बस कल ही दादा जान से बात करें। रूबी बेगम के सपाट तासुरात देखते उसने फिर कहा। अम्मी, क्या हादिया आपको पसंद नहीं? उनके हाथ पर हाथ रखते उसने कहा। रूबी बेगम ने नज़र उठाकर उसे देखा, उसकी आंखों में उस लड़की की मोहब्बत देखी और फिर कहा। ऐसी बात नहीं है, वो बस ज़रा लाउबाली सी लड़की है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं करती हूँ बात अब्बू जी से, पर पहले ज़ारून की मंगनी हो लेने दो, ज़्यादा जज्बाती होना भी अच्छा नहीं। उसके हाथ पर हाथ रखते उन्होंने गहरी सांस लेते कहा। दरअसल हादिया उन्हें किसी भी तरह से अपनी बहू के रूप में फिट होती नज़र नहीं आ रही थी, पर फिर बेटे की ख्वाहिश और खुशी हर चीज़ पर हावी हो गई थी। अलबत्ता नूर एक तरफ खामोशी से बैठी थी। क्या वो हादी को हादिया की कही बातें बता दे? पर फिलहाल वो रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी, और हादिया ने यूं ही कह दिया होगा, वरना उन दोनों की एक दूसरे की मोहब्बत के बारे में वो जानती ही थी। जबकि ज़ुबैर साहब पुरसुकून दिखाई देते थे, वो बहुत खुश थे, और हादिया उनकी बहन की बेटी थी, उन्हें भला क्या एतराज़ होना था। आंगन में बैठे उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था।
آخر یہ محبت تھی کیا؟ کیسے وہ سب محبت میں اتنا بدل رہے تھے؟ ہادی، ہادیہ، زرار اور اب ماریا۔ یہاں بیٹھی کون سے تارے گن رہی ہو نور؟ اس کے برابر میں پیڈل پاپ کھاتے ہوئے بیٹھا تھا۔ نور نے گردن گھما کر ایک نظر ادیم پر ڈالی جو ہاتھ میں موجود کلفی سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، پھر رخ موڑ کر سنجیدگی سے پوچھا، ایک سوال پوچھوں؟ ناخنوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، 100 بسم اللہ، تم ایک نہیں 10 پوچھو۔ کلفی کا آخری حصہ پوری دلجمی سے کھاتے ہوئے اس نے جواب دیا، پیار کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے کلفی کا آخری حصہ منہ میں ڈالتے جیب سے رومال نکالتے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھر اپنا منہ اور ناک پونچھے اور باقاعدہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس رومال سے میں ناک صاف کروں وہ بھی اسی سے ناک صاف کر لے۔ دیٹس کالڈ ٹرو لو۔ اس کی طرف رومال اپنا بڑھاتے ہوئے عاشقانہ انداز میں کہا، چھی، یہ ٹرو لو ہے یا گندگی نالائق؟ ناک چڑھاتے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کرتے نور نے غصے میں کہا، اپنے اپنے نظریے کی بات ہے۔ کندھے اچکاتے ادیم نے آنکھ ماری اور اپنا رومال واپس جیب میں ڈالتے اتراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہے ہی ایک نمبر کا کمینہ۔ میں بھی اس باغی مارو سے پوچھنے بیٹھ گئی، نور کیا ضرورت تھی اس لومڑ پر اپنا وقت ضائع کرنے کی؟ دل ملاتے ہوئے وہ بھی اندر کی جانب بڑھی تھی۔